جب یہاں تک آ جائے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا تمہیں یہ گمان نہیں تھا کہ تو نے مرنا ہے اور مر کر میرے پاس آنا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کیونکہ وہاں تو جھوٹ چلے گا نہیں. کیا خیال ہے؟ وہاں تو ایسی بھی بات ہے بلکہ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تو تمہارے منہ بند کر دیں گے. آج جو ان کی فٹ فٹ جتنی زبانیں نکلی رہی ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ بہتان اور جو یہ کام کر رہے ہیں کشمیر قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں اپنے دھندے کے لیے، اللہ فرماتا ہے اس دن یہ نہیں چل سکے گا، تمہاری زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ کھولیں گے. وہ خدائی کیا جو ہاتھوں کو نہ بلوا سکے، تمہارے ساتھ تمہارے پاؤں ہمارے ساتھ کھولیں گے، تمہارے جسم کا اعضا ہمارے ساتھ گفتگو کرے گا اور تمہارے خلاف گواہی دے گا. اور بندے کا اس وقت جھوٹ نہیں چلے گا، اس لیے وہ بندہ کہے گا مولا مجھے یہ گمان نہیں رہا تھا، مجھے یہ گمان کیا بولا کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں تو دولت کو اکٹھے کر رہا تھا، میں تو دولت کو اکٹھا کر رہا تھا، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے کر رہا تھا، میں تو مال بنا رہا تھا، میں تو اپنی آنے والی نسل کو محفوظ کر رہا تھا، میں تو اپنا اقتدار اس طرح پختہ کر رہا تھا جیسے مرنا ہی نہیں ہے. میرا تو یہ حال تھا، میں بھول گیا تھا کہ میرے اندر مرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک صفت رکھی ہے کہ میں نے مرنا ہے. تو اللہ فرمائے گا اب حدیث کے الفاظ جس طرح تو نے مجھے بلائے رکھا کہاں؟ دنیا. اللہ کو یاد کرنے کا کون سا مقام ہے؟ دنیا. اللہ کو یاد کرنے کا تو یہی مقام ہے نا. تخت پر بیٹھا ہے اللہ کو یاد کرے، تخت پر بیٹھا ہے اللہ کو یاد کرے. اور پبلک جب باتیں کرنا لگتی ہے تو پبلک تو باتیں کرتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوا کے دوش پر جا رہے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے، نبی ہیں بادشاہ ہے، چڑا اور چڑیا بیٹھے تھے. پبلک کیا ہے بھائی؟ ان کی پبلک تھی نا، عوام تھی. وہ چڑا صاحب جو ہسبینڈ ہے نا، وہ اپنی بیوی مسز سے کہتا ہے مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ سلیمان کے اس تخت کو پر ماروں تو گرا دوں، پر ماروں تو. پبلک تو باتیں کر سکتی ہے، پبلک اگر تنگ ہو، وہاں تنگی تو نہیں تھی، کر سکتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے سنا، بلا لیا. کیا کہہ رہا تھا؟ کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی تیرا حق نہیں پورا ہو رہا؟ بھائی پوچھو تو نہیں، رونے والا کیوں رو رہا ہے؟ رونے والا کیوں رو رہا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شخص نے اچھے الفاظ میں یاد نہ کیا. اچھے الفاظ بھی خلیفہ تھے، 6 مہینے آپ خلیفہ رہے. اچھے الفاظ میں جب یاد نہ کیا تو امام حسن کے بھی ساتھ لوگ تو ہوتے ہیں، پکڑنے کی کوشش کی، فرمایا نہیں چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ اسے کہنا کچھ نہیں، بھوکا ہوگا گھر کھانا دو، بچوں کے کپڑے نہیں ہوں گے کپڑے پہنچاؤ، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، ہوئی ہوں گی. اس لیے وہ ساری ضروریات دینے کے بعد پوچھا ہے بندے اب بتا تیرا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ حکمرانی ہے، حکمرانی کا یہ انداز ہے. اس نے کہا حضرت صاحب خیال وہی ہے جو پہلے تھا، خیال اچھا ہے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، دیکھنا صرف یہ چاہتا تھا خاندان رسالت کا کتنا اثر ہے. یہ خاندانوں کا اثر ہوتا ہے. اب معذرت کے ساتھ لفظ چونکہ آ گیا میں بولے بغیر نہیں رو سکتا، جس کے ساتھ اگر ہو تو میں معذرت کے ساتھ، پروفیشن کوئی برا، پہلے میں وضاحت کر دوں، پروفیشن شعبہ کوئی برا بولے نہیں ہے، لیکن جب نائی کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار آ جائے گا خدا کی قسم وہ اسی طرح کرے گا جیسے کر رہا. خاندانوں کا اثر ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا مجھے رب نے روئے زمین پر بہترین خاندان میں پیدا فرمایا ہے، اور پھر فرمایا خاندان اور قبیلے میں بہترین پیدا فرمایا ہے جیسے میرے ماں اور باپ ہیں کسی کے بھی. یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا. قبیلے بنائے خدا نے، بنائے بولے بنائے خدا نے ہے. اگر اسلم بیگ یہ کہہ سکتا ہے کہ وزیر دفاع کی سوچ جوتے بنانے تک محدود ہے، کہاں تک محدود ہے؟ جوتے بنانے تک. اسے کیا پتا آرمی کیا ہوتی ہے، اسے کیا فوج کیا ہوتی ہے؟ تو جو بال کاٹنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسے کیا پتا حکومت کیسے چلائی جاتی ہے، اسے کیا پتا اقتدار کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت جب پوچھے گا کیا پھر تو نے مجھے بلائے رکھا، دنیا میں مجھے تو نے بلائے رکھا. وہ بات بھی بتا دوں، جب اس کو بلایا نا چڑے کو حضرت سلیمان نے پوچھا کیا کہہ رہا تھا؟
بڑی شوخیاں مار رہا تھا. تو اس نے کہا حضرت صاحب میرے پر مارنے سے کوئی آپ کا تخت گر جانا ہے, میں ذرا بیوی کو خوش کر رہا تھا. کس کو خوش کر رہا تھا؟ بیویوں کو بھی کبھی کبھی خوش کیا کرے, وہ انسان ہے. ہاں روک بھی ڈالنا, اگر آگے سے بولے نا یہ کام آپ نے ضرور کرنا ہے جا کر, بابا روک نہیں ڈالنا, آپ نے ذرا ان کو خوش رکھنا ہے. خوش رکھیں, وہ آپ کی رفیقہ حیات ہے, آپ کے بچوں کی والدہ ہے, آپ کے گھر کی محافظ ہے, آپ کی عزت کی محافظ ہے, آپ کو کھانا دیتی ہیں, کتنے کام کرتی ہیں. آپ کو کرنے پڑے تو کر لیں گے جی. ایک دن ذرا بنے نا آپ بیوی کا کام سنبھالیں, پتہ چل جائے گا کس کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی عزت کیا کریں, خدا کی قسم. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص گیا, باتوں میں باتیں آ جاتی ہیں, بیوی کے ساتھ ناراض تھا, بیوی تنگ کرتی تھی, کیا جا کے مسئلہ حل کرا لوں. عمر فاروق خلیفہ ہیں, دروازے پر کھڑا ہوا, رات کا وقت ہے, عشاء کے بعد امیر المومنین کی زوجہ محترمہ امیر المومنین کو ڈانٹ رہی تھی. کیا کر رہی تھی؟ ڈانٹ رہی تھی. وہ سنتا رہا, ادھر تو معاملہ ہی الٹ ہے, میرا مسئلہ کیا حل ہونا ہے, یہ خود ڈانٹ کھا رہے ہیں. چلا گیا, واپس چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد جب امیر المومنین اچھے موڈ میں تھے تو بات ذکر کر دی کہ یا حضرت میں آیا تھا امیر المومنین آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر, معاملہ الٹ تھا, میں واپس چلا گیا. امیر المومنین نے فرمایا دیکھو نا, یہ ہے تربیت رسول کا اثر. فرمایا وہ دن میں کتنے ہمارے کام کرتی ہیں, ہمارے لیے کتنے کام کرتی ہیں, مختصر کر رہا ہوں, ان کا حق ہے کہ وہ بھی کبھی کبھی ہمیں ڈانٹ دیا کریں. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے, یہ اسلام ہے, یہ دنیا ہے, یہ زندگی ہے. حدیث کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں تو فرمایا, اللہ فرمائے گا تو نے مجھے بلائے رکھا اور آج میں نے اسی طرح تجھے بلایا. آج میں نے اسی طرح, تو نے دنیا میں مجھے بلایا, میں نے محشر میں تجھے بلا دیا ہے, اپنے رحم و کرم سے تجھے دور کر دیا ہے. میرا رحم و کرم مجھے حاصل نہیں ہو سکتا. اس طرح دوسرے بندے سے, تیسرے بندے سے اسی طرح رب سوال کرتا چلا جائے گا. اب باری تعالیٰ تو بندہ پھر عرض کرے گا, باری تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا. کیا لایا؟ ذرا ایمان والے بیٹھے ایمان سے بتائیں کہ جمعہ پڑھنے آئے یہ بھی مسلمان ہے, جو دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے وہ بھی پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں. جو سچ بولتا ہے وہ بھی مسلمان ہے, جو جھوٹ بولتا ہے, جو چوری کرتا ہے وہ بھی مسلمان ہے, جو نہیں کرتا وہ بھی مسلمان ہے. لیکن بتائیں اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ یہ تو آپ کے سامنے ہے. جو سچ بولتا ہے وہ اعلیٰ مسلمان ہے, جو جمعے کے لیے آتا ہے وہ اعلیٰ مسلمان ہے, جو نماز پڑھتا ہے وہ اعلیٰ مسلمان ہے. ہر ایک مسلمان کا ٹیکہ اس نے لگایا ہوا ہے, لیکن وہ اندر سے مسلمان نہیں, ٹیکہ لگا رکھا ہے. تو وہ کہے گا مولا میں ایمان لایا تیری کتابوں پر, تیرے رسولوں پر ایمان لایا, نمازیں ادا کی, روزے رکھے, صدقہ بھی دیا, اور اس کے علاوہ دوسری خوبیاں بھی گنوائے گا جو اس کے اندر دنیا میں تھی. نمازیں گنوا رہا ہے, صدقہ و خیرات گنوا رہا ہے, روزے گنوا رہا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے ٹھہرو, ہم ابھی تجھ پر گواہ بلاتے, ابھی تجھ پر گواہ بلاتے ہیں. وہ بندہ جی میں دل کے اندر کہے گا کون ہے جو مجھ پر گواہی دے گا, کون ہے جو مجھ پر, میں نے تو سویس اکاؤنٹ نہیں کھلوانے دیے, یہاں کون گواہی دے گا, میں نے تو جناب اپنے پوری سپریم کورٹ کو گھر بھیج دیا ہے, گواہی کون دے گا, میرے آگے تو بولتا کوئی نہیں ہے, گواہی کون دے گا. وہ حیران ہوگا کہ کون ہے گواہی دینے والا. اسی اسنابے اس کے منہ پر مور لگا دی جائے, اس کے منہ پر اللہ فرماتا ہے مور لگا دی جائے گی, اور اس کی ران بولے گی, اس کی ٹانگ بولے گی, اس پر اس کی ران, اس کی ہڈیاں, اس کا گوشت, اس کے اعمال گواہی دیں گے کہ یہ صرف اس لیے کہ اس پر کوئی عذر باقی نہ رہے. یہ شخص اللہ فرمائے گا یہ شخص منافق ہے. کیا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے, حدیث سنا دی میں نے آپ کو, نمازیں گنوائے گا, روزے گنوائے گا, صدقہ خیرات کرائے گا, سارا کچھ گنوائے گا, ایمان گنوائے گا. اگر ایمان اللہ کا ویسا نہیں جیسا میں نے شروع میں بیان کیا تو منافق ہے. کتاب کا اگر متن نہیں مانتا, عوامر و نواہی نہیں مانتا تو کیا ہے؟ منافق ہے. صرف قرآن کو چومنا چاٹنا اور بات ہے, چومنا چاٹنا اور بات ہے, یاد رکھیں, اس پر عمل کرنا ایمان کی علامت ہے. اسی طرح رسولوں کی بات کو ماننا یہ بھی ایمان ہے. اگر بات کو نہیں مانتا, نعرے لگاتا ہے, منافقت کے پلے درجے پر ہے. اس لیے اللہ فرمائے گا یہ شخص منافق ہے. اور اللہ رب العزت کی
منافقت ہے اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنے گی. تو آج ہم صرف اتنا کر سکے ہیں کہ اے ایمان والو شیطان کے پیچھے نہ چلو. اس پر میں نے مثالیں دی. اب دیر سے آنے والوں کو تو پتہ نہیں چلے گا کون سی مثالیں دی ہیں. وہ کوشش کیا کرے کہ جب نہیں آئے. اللہ